नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि एनआरओ की एक बहुत बड़ी डील क्यों और कैसे फाइनल हुई। इस डील के पीछे तीन बड़े और अहम किरदार कौन हैं, इस डील से पूरा सियासी पस मंज़र कैसे उलट जाएगा, इस डील के वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर क्या असरात मुरतब होंगे, अपोजिशन के लिए इस डील की नौयत क्या है और ये डील किसके लिए क्यों बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी एनआरओ की डील कैसे फाइनल हुई और इस पूरी डील के तीन अहम तरीन किरदार कौन हैं। आपको इस डील के मुतल्लिक कुछ इंतहाई दिलचस्प आदादो शुमार, चंद अंदरूनी खबरें और चंद अहम हकायक बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान पहले इस एनआरओ के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत ये डील हो, लेकिन फिर उन्हें एक अहम शख्सियत के दबाव पर झुकना पड़ा। इस पूरे मामले के पीछे एक बहुत दिलचस्प और पुरअसरार वाकया भी है। वो वाकया भी आपको सुनाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि वजीर आज़म इस डील पर कैसे और क्यों मजबूर हुए और वो कौन से किरदार थे जिन्होंने वजीर आज़म इमरान खान को इस डील पर मजबूर किया या उन्हें मजबूर होना पड़ा। ये डील एक ऐसे वक्त में की गई जब पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ बहुत जारहाना तहरीक शुरू की। इस तहरीक में ना सिर्फ वजीर आज़म इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए बल्कि फौजी क़यादत यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद पर भी खौफनाक नौयत के इल्ज़ामात आयद किए गए। अब इस पूरी सूरत हाल में दो बहुत ही ख़ास वजूहात थी जिनकी वजह से हुकूमत को एनआरओ की बहुत बड़ी डील पर रजामंद होना पड़ा। इस डील की पूरी तफसीलात भी आपको बताते हैं और इससे जुड़े आदादो शुमार भी आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस डील के दो हिस्से हैं। इन दोनों हिस्सों की अपनी अपनी मखसूस और हैरान कुन तफसीलात हैं। इनमें से एक एनआरओ 400 करोड़ रुपए का है, यानी ये डील 4 अरब रुपए की है। इनमें से दूसरा एनआरओ 150 करोड़ रुपए का है, यानी ये डील 1.5 अरब रुपए की है। अब आपको इस डील के तीन किरदारों से आगाह करते हैं और इस डील की दो खास वजूहात भी बताते हैं और ब्लैकमेलिंग का एक पुरअसरार किस्सा भी सुनाते हैं। तो मामला यह है कि इस हवाले से एक बड़ी शख्सियत वजीर आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल कर रही थी, यानी उन पर दबाव डाल रही थी। इस शख्सियत ने 5 नुकात के हवाले से वजीर आज़म पर सख्त दबाव डाला था। वजीर आज़म इस शख्सियत के ये मुतालबात नहीं मानना चाहते थे। बाद में इस शख्सियत का दबाव इतना बढ़ा कि वजीर आज़म को आखिरकार इसके 3 मुतालबात मानना ही पड़े। उसके बाद वजीर आज़म का ख्याल था कि अब उन्हें आराम से हुकूमत करने दी जाएगी और मजीद किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी या उन पर मजीद कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन मुतालबात को मानने के बाद वजीर आज़म पर 2 मजीद मामलात के लिए दबाव डाला गया। इस हवाले से 2
اہم نوعیت کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور آخر کار ایک بڑی ڈیل کے لیے معاملات طے پا گئے۔ وزیر اعظم کو بلیک میل کرنے والی یہ شخصیت کون تھی؟ آپ کو اس شخصیت کا نام بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی اس ڈیل کے جو 3 بنیادی اور اہم ترین نکات ہیں ان نکات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو 400 کروڑ یعنی 4 ارب روپے کے معاملے سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ اور بہت اہم شخصیت کے بارے میں یہ کھوج لگایا گیا کہ اس کے پاس کم سے کم 4 ارب روپے ایسے ہیں جن کے کوئی ذرائع نہیں، یعنی یہ 4 ارب روپے کہاں سے آئے اس کی کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ اسی اعلیٰ شخصیت کی ایک اور انتہائی قریبی اور اعلیٰ شخصیت کے بارے میں یہ کھوج لگایا گیا کہ اس شخصیت کے پاس کم سے کم 150 کروڑ روپے یعنی 1.5 ارب روپے ایسے ہیں جن کے کوئی ذرائع نہیں۔ اس حوالے سے ایک مکمل اور تفصیلی رپورٹ بنائی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق چودھری پرویز الہی اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں میں 4 ارب 69 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا۔ چودھری پرویز الہی کی فیملی نے بے نامی اکاؤنٹ سے 79 کروڑ 80 لاکھ روپے وصول بھی کیے۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی نے 25 کروڑ روپے کی جائیدادیں بھی بنائیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں نے اپنی ہی کمپنیوں کو 1.5 ارب روپے کا فرضی قرض بھی دیا۔ اس کے علاوہ 5 بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کی گئی اور بیرون ملک سے پیسہ منگوایا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بیرون ملک سے 58 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ٹرانسفر ہوئی اور اس رقم کے کوئی قانونی ذرائع موجود نہیں۔ چودھری شجاعت حسین کی 12 کروڑ روپے کی جائیداد ایسی بھی ہے جس کے کوئی ذرائع نہیں بتائے گئے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے یہ نیب نے بنائی اور اسے لاہور ہائی کورٹ میں جمع بھی کروایا گیا۔ نیب نے اس رپورٹ میں واضح انداز میں کہا کہ چودھری برادران اپنے ان اثاثوں کے ذرائع نہیں بتا رہے اور اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ یہ اثاثے منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ذرائع سے بنائے گئے۔ لیکن اس کے بعد اس معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا۔ وہ ڈرامائی موڑ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاق اور پنجاب میں کاف لیگ کو اس کے سیاسی حصے سے زیادہ وزارتوں سے نوازا۔ اس کے باوجود چودھری پرویز الہی ایک خاص معاملے پر وزیر اعظم کو بلیک میل کرتے رہے۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ مونس الہی کو وفاق میں وزارت دی جائے۔ اب اس حوالے سے صرف 6 ماہ پہلے ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ وزیر اعظم نے پرویز الہی سے مذاکرات کے لیے ایک حکومتی کمیٹی بنائی تھی۔ جب وزراء کی اس کمیٹی نے وزیر اعظم کو بتایا کہ پرویز الہی اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تو وزیر اعظم اتنے زچ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اب نو مور بلیک میلنگ، یعنی پرویز الہی نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، اب وہ مزید بلیک میل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم بہت عرصہ پرویز الہی سے ناراض بھی رہے اور ان سے اپنے جو ان کے لاہور کے دورے تھے ان دوروں تک میں کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کی۔ اس وقت تک پی ڈی ایم کی تحریک بھی نہیں چل رہی تھی۔ اب اسی دوران نیب نے چودھری برادران کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ اس پر چودھری برادران نجی محفلوں میں اکثر
یہ کہتے رہے کہ یہ انکوائری وزیر اعظم عمران خان نے کھلوائی تاکہ کاف لیگ کو بلیک میل کیا جائے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی رہے اور اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائے۔ اب اس معاملے میں ایک نیا اور ڈرامائی موڑ آیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ تجویز آئی کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا مشترکہ امیدوار بنایا جائے اور اس کے بعد وفاق میں بھی کاف لیگ کو آن بورڈ لیا جائے، تو وزیر اعظم عمران خان نے چودھری برادران سے ملاقات بھی کر لی۔ اب عین اسی وقت نیب نے چودھری برادران کے خلاف تمام انکوائریاں بند کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی نیب نے عدالت میں اپنا تازہ اور باضابطہ بیان بھی جمع کروا دیا ہے، یعنی ایک بہت بڑا این آر او طے ہو گیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کاف لیگ کو سینٹ میں بھی ایک نشست پر اکاموڈیٹ کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔